میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول۔ آج کی ویڈیو نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کے حالات و واقعات جانیں گے کہ پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، اور وحی نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، اور اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کردار ادا کیا، اور آپ کی وحی کے بارے میں ورقہ بن نوفل نے کیا کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وحی اور نبوت کی تصدیق کرنے والے ابتدائی لوگ کون تھے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کے سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ آپ اچانک فرشتوں کی آمد سے خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ اس دوران ایک بار آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ کوئی کہتا ہے یا محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ مجھے جاگنے کی حالت میں ایک نور نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ اسی طرح آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا۔ اس طرح آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی اور آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، اور کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے، اور آپ کھانا ساتھ لے جاتے۔ جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے آتے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ آپ غار حرا میں عبادت کس طرح کرتے تو روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی، مگر علماء کرام نے اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے، اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پھر آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئے تھے۔ جس صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیر کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ پیر کے دن میں پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال ناظرین، اس بارے میں روایت مختلف ہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا جس میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرا، یعنی کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا۔ آپ فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور فرمایا، پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علم کی یہ آیات پڑھیں۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کریں، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس نے لکھے پڑھو کو قلم سے تعلیم دی اور انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، مگر آپ کے گھر آنے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے لیے کھانا بنا کر حسب معمول آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار حرا میں نظر نہیں آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و قارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے۔
اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو خوشخبری ہو، یقین کیجئے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ ناظرین، روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ سارا ماجرا سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو اس میں کوئی شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو، اور یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا اور کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، میں اس عظیم کام میں آپ کی مدد کرتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے، اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ کی یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے، اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ آخر دوبارہ وحی نازل ہوئی اور سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتریں۔ ترجمہ: اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، پھر کافروں کو ڈراؤ، پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ گویا میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ان آیات کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دلاسا دیا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، حضرت خدیجہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی کی عمر 8 برس تھی، مگر اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے معلومات کا خزانہ حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔